تو ان لوگوں نے اس دعا کے نظام کو بطور ڈگڈگی استعمال کیا کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں. جوں جوں لوگ اکٹھے ہوتے گئے اسلام یہ پھیلاتے گئے. لیکن اس کا ایک اثر کیا ہوا، وہ لوگ تو جنہوں نے یہ سلسلے شروع کیے، فار انسٹنس جناب دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہیں، خواجہ غریب نواز صاحب ہیں، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بابا فرید ہیں، سو اینڈ سو فورتھ. وہ بڑے مضبوط لوگ تھے، ان پر کوئی چیز انفلوئنس نہیں کر پاتی تھی. جب وہ دنیا سے چلے گئے ان کے بعد آنے والے لوگ شاید اتنے مضبوط نہیں تھے. تو ہوا یہ کہ اس نظام میں کنٹیمنیشن شروع ہو گئی، اور وہ کنٹیمنیشن جو تھی وہ تھی انڈر انفلوئنس آف ہندوازم. تو یوں یہ نظام کمزور پڑتا چلا گیا، اور اب نہ صرف یہ کہ کمزور ہو گیا بلکہ لوگ بڑے کاشیسلی اس کے قریب جاتے ہیں. یہ تو ایک پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو ایک اور ہے. یہ آئی ٹی کا سلسلہ آنے سے پہلے تک ایکسیس محدود رہتی تھی، لمیٹڈ تھی. اب یہ لامحدود ہونی شروع ہوئی ہے. ہر انسان ہر طرح کی انفارمیشن تک ایکسیس ہے. تو جتنا انسان کی ایکسیس بڑھ جاتی ہے علم تک، اس کا ویژن اتنا ہی زیادہ براڈ ہو جاتا ہے، جس کو ہم مینٹل ہورائزن کہتے ہیں کہ وہ براڈ ہو گیا. تو آج اگر آپ 1906 کی گاڑی ایز اینٹیک کلیکٹر تو آپ لے لیں گے، اس کی کوئی بھی پرائز پے کر دیں گے. لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس کو ایز یوٹیلیٹی کار یوز کر لیں، آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کی ٹیکنالوجی بڑی پرانی ہے. اگر آپ نے علم پھیلا تو پھر پرانے سٹائل کا جو نظام ہے وہ کام نہیں دے گا، بلکہ آج کی دنیا کی لیول پر جا کے ویسے ہی آپ کو روپ دھارنا ہوگا جیسے ان بزرگوں نے روپ دھارا تھا اس وقت کے زمانے کے حساب سے. اور آج کے انسان کی زبان میں آپ کو بات کرنا ہوگی تو وہ اثر کرے گا، ادروائز وہ اثر نہیں کرے گا.